قادر جلالی فاطمہ عظیم نام ہے تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام۔ آپ کا دوست آپ کا بھائی برادر ولسن کامران ایک بار پھر حاضر ہے، اور ہم خدا کے کلام میں سے ہم نے پچھلے دنوں خدا کے کلام میں سے ہم نے سبت کے تعلق سے سبت کی اہمیت کے بارے میں ہم نے سیکھا، اور ہم نے یہ سیکھا کہ خدا نے کس طرح 6 دن میں کام کاج کیا اور 7ویں دن آرام کیا، اور 7ویں دن کو خداوند نے مقدس ٹھہرایا اور اسے سبت کہا، تاکہ جو کوئی بھی ہے اس کے حضور میں آئے اور دعا کرے، شکر گزاری کرے اور خدا کے نام کو جلال دے۔ اور سبت کی جو اہمیت ہے وہ ہماری زندگیوں میں بہت ضروری ہے، اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو ضرور سیکھیں سمجھیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج بھی بہت سارے ایسے دوست ساتھی ہیں جو سبت کے تعلق سے ان کو ابھی معلوم نہیں ہے، اور وہ بہت سارے ایسے دوست ساتھی ہیں جو سبت کی اہمیت کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ اور ہم نے حزقیل کی کتاب میں سے بھی پڑھا تھا، سیکھا تھا کہ حزقیل کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ پس میں ان کو ملک مصر سے نکال کر بیابان میں لایا، اور میں نے اپنے آئین ان کو دیے اور اپنے حکام ان کو سکھائے کہ انسان ان پر عمل کرنے سے زندہ رہے۔ اور خدا نے کہا کہ میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں، تاکہ وہ جانے کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ لیکن بنی اسرائیل بیابان میں مجھ سے باغی ہوئے اور میرے آئین پر نہ چلے اور میرے حکام کو رد کیا، جن پر اگر انسان عمل کرے تو ان کے سبب سے زندہ رہے، اور انہوں نے میرے سبتوں کو ناپاک کیا۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سیکھا اور سمجھا جانا، اور آپ کی زندگیوں میں خدا کا کلام جو ہے وہ بیان کیا جانا آپ کے لیے اور میرے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے، اور خدا کے کلام کی جو سچائیاں ہیں وہ ضروری ہے کہ ہم ضرور سیکھیں اور ضرور سمجھیں۔ اور بہت سارے دوست ساتھی ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ بالکل سچ ہے اور بالکل نرم ہے، بالکل سیکھنے کے لیے ہے، اور اگر ہم خدا کے کلام کو نہیں سیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر سیکھنے کی روح نہیں ہے۔ اور بہت سارے دوست ساتھی ہیں جو سبت کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سبت جو ہے وہ اب ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اب سبت جو ہے وہ جو ہے اب اتوار کا دن ہے، اور ہمیں اتوار کے دن جو ہے ہمیں سبت کو ماننا اور اس کو کہنا ہے۔ اور ابھی ہم سیکھیں گے کہ سبت کا دن کون سا تھا اور اس کا دن کیسے ہم جان سکتے ہیں بائبل مقدس میں سے۔ اس سے پیشتر کہ ہم اس کے بارے میں جانیں، میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، نہمیہ کی کتاب، اور اس کے 13ویں باب سے میں اس کی 22ویں آیت سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اور آپ بھی خدا کے کلام میں سے ضرور سیکھا کریں اور ضرور پڑھا کریں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور خدا کے کلام میں ہمیں جو سچائیاں ہیں وہ ملتی ہیں۔ اور یہاں لکھا ہے کہ میں نے لاویوں کو حکم کیا کہ اپنے آپ کو پاک کریں اور سبت کے دن کی تقدیس کی غرض سے آ کر پھاٹکوں کی رکھوالی کریں۔ یعنی خدا کا جو کلام ہے، خدا کی جو اہمیت ہے وہ خادموں کے لیے بھی ضروری ہے اور کلیسیاؤں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سبت کی اہمیت کو، سبت کے دن کو جو ہے وہ پاک مانیں اور خدا کے کلام سے خدا کی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور میں نہمیہ کی کتاب ہی سے میں ایک اور حوالہ پڑھنا چاہوں گا، اس کا 13واں باب اس کی 15ویں آیت سے، اور لکھا ہے کہ انہی دنوں میں نے یہودا میں بظاہر کو دیکھا کہ جو سبت کے دن حوض میں پاؤں سے انگور کچل رہے تھے اور پولے لے کر ان گدھوں پر لاد رہے تھے، اسی طرح وہ میں اور انگور اور انجیر اور ہر قسم کا بوجھ سبت کو یروشلم میں لاتے تھے، اور جس دن وہ کھانے کی چیزیں بیچنے لگے میں نے ان کو ٹوکا۔ یعنی خدا جو ہے سبت کے دن ہر ایک کام کرنے سے ٹوکتا ہے، روکتا ہے کہ ہمیں ہر ایک کام جو ہے وہ اچھا ہے وہ کرنا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تب میں نے یہودا کے امرا سے جھگڑا کر کے کہا کہ کیا برا کام ہے جو تم کرتے اور سبت کے دن کی بے حرمتی کرتے ہو؟ کیا تمہارے باپ دادا نے ایسا نہیں کیا کہ کیا ہمارا خدا ہم پر اور اس شہر پر سب آفتے نہیں لایا؟ تو بھی تم سبت کی بے حرمتی کر کے اسرائیل پر زیادہ غضب دلاتے ہو۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں پر کیوں غصہ کیا تھا، کیوں آفتے وہاں پیش کی گئی تھی؟ کیونکہ لوگوں نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی تھی۔ خدا نہیں چاہتا میرے عزیز بھائی اور بہنوں ہم خدا کے خلاف چلیں، خدا کی نافرمانی کریں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فرما برداری جو وفاداری جو ہے وہ برکت کو لے کے آتی ہے، اور نافرمانی جو ہے وہ گناہ کو لے کے آتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ موت لے کر آتا ہے، اور ہمیں خدا نے موت سے نکال کر زندگی میں داخل کیا ہے تاکہ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ لکھا ہے کہ جب سبت سے پہلے یروشلم کے پھاٹک جو تھے اس کے بارے میں ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں، نہمیہ کی کتاب اس کے 13ویں باب اور اس کی 19ویں آیت سے میں پڑھوں گا، آپ سنیے گا۔ جب سبت سے پہلے یروشلم کے
پھاٹکوں کے پاس اندھیرا ہونے لگا تو میں نے حکم دیا کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں اور حکم دے کہ جب تک سبت گزر نہ جائے وہ نہ کھولیں، اور میں نے اپنے چند نوکروں کو پھاٹکوں پر رکھا کہ سبت کے دن کوئی بوجھ اندر آنے نہ پائے۔ سو بیپاریوں اور طرح طرح کے مال کے بیچنے والے اور یروشلم کے باہر ٹکے، اور تب میں نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ تم دیوار کے نزدیک کیوں ٹک جاتے ہو، اور پھر ایسا کیا کہ تم کو گرفتار کر لوں۔ اس وقت سے وہ سبت کو پھر نہ آئے، اور میں نے لاویوں کو حکم کیا کہ وہ اپنے آپ کو پاک کریں اور سبت کے دن کی تقدیس کریں اور اسے پھاٹکوں کے اندر جو ہے اس کی رکھوالی کریں۔ سو خدا نے سبت کے دن ہمیں یہ فرمایا ہے کہ ہمیں سبت کی جو ہے نافرمانی نہیں کرنی، سبت کو ماننا ہے اور سبت کے کلام کے مطابق ہمیں چلنا ہے، اور سبت ہی کو ہمیں خدا کے گھر میں جا کر خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے، اور خدا کے کلام میں جا کر ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ اور جب میں سبت کے تعلق سے کلام سناتا ہوں، سبت کے تعلق سے کبھی پریچ کرتا ہوں، ٹیچ کرتا ہوں یا سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو اکثر جو میرے دوست آتی ہیں وہ اکثر خدا کے کلام میں سے، عہد جدید میں سے کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط جو ہے وہ فوری طور پہ نکال لیتے ہیں، اور وہ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ یہاں تو پالوس رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور خدا نے یہاں تحریر کیا ہے، خدا کے اعلام میں یہ لکھا ہے کہ یہ ہمیں سبت کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، ضرور آپ میرے ساتھ نکالیے۔ کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ اب یہاں جو کنفیوزنگ آ جاتی ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے میرا بھائی اور بہن، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تھیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، جو بات میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ پالوس رسول جو ہے وہ سبت کی اہمیت کو جانتا تھا، اور پالوس رسول جو تھا خدا کے کلام کو سمجھتا تھا، اور اس وقت اس نے پرانے عہد نامے کو بھی پڑھا ہوا تھا، اور پالوس رسول جو ہے خدا کے کلام کو بہت گہرائی سے سمجھتا تھا۔ ہم لوگ تو آج اتنی گہرائی سے نہیں سمجھتے اور ہماری عقل اتنی نہیں ہے، لیکن خدا نے اپنے بندے پالوس رسول کو بڑی عقل اور دانش دے رکھی تھی، اور وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے واقف تھا۔ اور یہاں اس نے کہا کہ پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ اس وقت لوگ جو تھے الزام لگاتے تھے، اور اس نے کہا کہ تم پر کوئی الزام نہ لگائے۔ یعنی اس نے کہا کہ جو تم تہوار مناتے ہو، سبت مناتے ہو یا عید مناتے ہو، تو وہ ماننا تم پر لازمی ہے، لیکن کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ اور لکھا ہے کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، موجودہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور بہت سارے دوست ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں وہ تھیں، بھائی وہ تھی نہیں وہاں لکھا، وہاں لکھا کہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ جب مسیح کی اصل چیز ہے تو پھر ہمیں مسیح کے پیٹرن سے ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ بالکل واضح اور صاف ہے۔ اور پالوس رسول نے یہ حوالہ کہاں سے لیا؟ آئے میرے ساتھ نکالیں یشعیاہ نبی کی کتاب، اور اس کا پہلا باب ہم دیکھیں گے کہ خداوند کے کلام میں کیا فرمایا گیا ہے، اور پالوس رسول نے یہ حوالہ کہاں سے لیا، کیونکہ میں نے بتایا کہ پالوس رسول جو ہے وہ بہت زیادہ خدا کے کلام کو جانتا تھا، اور پالوس رسول اس حوالے کو جانتا تھا۔ اور لکھا ہے یہاں پہلا یشعیاہ کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں آپ کے پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بھار ہے، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھیں پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں، اپنے آپ کو دھو اور اپنے آپ کو پاک کرو، اور اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ۔ اب یہاں یشعیاہ نبی خدا کے کلام میں یہ کیا بات فرما رہا ہے؟ یہاں خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہارے مقررہ عیدوں سے نفرت ہے۔ پالوس رسول اس بات کو واضح کر رہا تھا کیونکہ یشعیاہ نبی نے کہا تھا کہ یشعیاہ کے دور میں، یشعیاہ نبی کے دور میں
اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اس وقت جو ربیوں کی تعلیم تھی، جو اس وقت لوگ تھے جو خدا کے کلام کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے اپنے اپنے دن مقرر کیے تھے، اپنی اپنی عیدیں مقرر کی ہوئی تھیں، اور وہ اپنے تہواروں کو، اپنی عیدوں کو مناتے تھے۔ لیکن خدا نے کہا کہ مجھے ان نئے چاندوں اور تمہاری عیدوں سے سخت نفرت ہے، کیونکہ خداوند کی جو پوائنٹڈ عیدیں تھیں وہ ان کو نہیں مانتے تھے، اور خداوند کے سبت کو، خداوند کے پوائنٹڈ ڈے کو وہ نہیں مانتے تھے، اور اس لیے یہاں تحریر کر دیا گیا کہ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے۔ اور پالوس رسول جو ہے یہ حوالہ جو ہے وہ کوڈ کرتا ہے، اور کلسیوں کے نام پالوس رسول کے حوالے جو میں نے آپ کو دیا ہے، بتایا ہے کہ پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں کو یاد رکھیے گا کہ موجودہ ہیں، کیونکہ یہ ابھی ہماری زندگی میں ہیں۔ اور اسی طرح ہم ایک اور حوالہ یشعیاء کی کتاب ہی میں سے دیکھیں گے کہ خدا کے کلام میں سبت کے تعلق سے میرے اور آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ پھر ہم عہد جدید میں سے متی رسول کی معرفت خدا ان کا کلام سنیں گے۔ لکھا ہے یشعیاء کی کتاب اور اس کا 58 چیپٹر اور اس کی 13ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روکے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اور اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں کیا ہوگا؟ مسرور ہوگا۔ تب تو خداوند میں مسرور ہوگا، اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ ہاللویا۔ اب یہ خدا کے کلام میں میرے اور آپ کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خدا نے ہمیں یہ لازمی کہہ دیا کہ سبت کا دن جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بڑا اہمیت رکھتا ہے، اور سبت کا دن جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے مقدس کیا گیا۔ اور ہم پڑھتے ہیں بک آف جینیسس میں کہ خدا نے کہا کہ یہ دن تمہارے لیے، سبت کا دن جو ہے وہ پاک ہو۔ اور ہم نے خروج کی کتاب میں بھی ہم نے پڑھا کہ لکھا ہے کہ 8ویں آیت میں کہ یاد کر کے سبت کا دن تو کیا کرنا؟ پاک ماننا۔ اور جب خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، اور خداوند نے جب اسے مقدس ٹھہرایا تو پھر ہم کون ہیں جو ہم سبت کی بے حرمتی کریں؟ اور ہمارے پاس یہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم سبت کی بے حرمتی کریں، بلکہ سبت کو قائم کرنا اور سبت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور اس دن خداوند کی عبادت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں سے ہم متی کی انجیل میں سے خدا کے کلام میں دیکھیں گے کہ یہاں خدا کے کلام میں میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے۔ متی کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا، اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالیاں توڑ کر کھانے لگے، اور فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا، دیکھ تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جب داؤد اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نذر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا ان کو روا نہ تھا، اور اس کے ساتھیوں کو مگر صرف کاہنوں کو؟ یا تم نے توریت میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن کی ہیکل میں بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں؟ میں نے جو آگے آپ کو حوالہ سنایا تھا یشعیاء کی کتاب، اس کے پہلے چیپٹر میں جو میں نے پڑھایا تھا کہ وہاں لوگ جو تھے وہ سبت کی بے حرمتی کرتے تھے اور خدا کے کلام کو رد کرتے تھے، اور یہاں یسوع مسیح بھی کہتا ہے، یا تم نے توریت میں نہیں پڑھا، یعنی خدا کے کلام میں نہیں پڑھا کہ کاہن جو ہے سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے اور بے قصور رہتے ہیں۔ اس وقت جو وہاں کے اس وقت کے حکمران تھے، لیڈر تھے، جو کاہن تھے، جو خدا کے کلام کو رد کرتے تھے، انہوں نے اپنے اپنے قوانین بنائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے دن مقرر کیے ہوئے تھے، اور وہ اپنے دنوں کو مانتے تھے، چاند کو مانتے تھے، اپنی عیدیں بنا رکھی تھی، اور وہ خدا کے کلام کو باطل کرتے تھے۔ لیکن خدا کا کلام یہاں صاف فرماتا ہے، یسوع مسیح صاف فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے، لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے۔
یہاں لکھا ہے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں. اور پچھلے حوالے میں یا پچھلے آپ نے میسج میں سنا تھا کہ وہاں خدا کا ایک قانون تھا کہ اگر کوئی خدا کے کلام کی بے حرمتی کرتا تھا اور سبت کی بے حرمتی کرتا تھا تو اس کے لیے یہ قانون تھا کہ اس کو مار دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن ایک حوالہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں خدا کے کلام میں جو تھا ہم نے یہ سیکھا کہ وہاں نرمی نہیں تھی. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں عہد جدید میں کہ یسوع مسیح کے اس فضل کے وسیلے سے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اس نرمی کو ظاہر کر دیا ہے. اب انسان کے لیے سبت جو ہے وہ قائم ہے. سبت کی تعظیم کرنا, سبت کو ماننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. اور ضروری ہے کہ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ سبت کا مالک ہے. جب سبت کا مالک ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے شاگرد اس کے ساتھ تھے تو ان کو بھوک لگی تھی, اور خدا یسوع مسیح نے کیا ان کو منع کیا تھا کہ نہ کھائیں؟ نہیں, خدا یسوع مسیح نے منع نہیں کیا تھا. ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو خدا کے کلام کے وسیلے سے ہی سیکھیں, کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ بالکل راست ہے اور وہ پاک ہے, اور ہمیں خدا کے کلام میں سے ہی سیکھنا ہے. اور میں نے آپ کو یہ حوالہ بتایا کہ اس وقت یسوع جب سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالیاں توڑ کر کھانے لگے, اور فریسیوں نے ان سے کہا کہ دیکھ تیرے شاگرد وہ کام کرتے جو سبت کے دن کرنا روا نہیں. اور اس نے ان سے کہا کہ تم نے نہیں پڑھا کہ جب داؤد کے ساتھ اس کو بھوک لگی, جب داؤد اور اس کے ساتھیوں کو بھوک لگی اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا اس کو روا نہیں تھا اور اس کے ساتھیوں کو, مگر صرف کاہنوں کو. لیکن یہاں خدا یسوع مسیح اپنی اس نرمی کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں سبت کے دن ہر ایک کام جو اچھا ہے, جو راست ہے, وہ ہمیں کرنا ہے. سو ضروری ہے کہ ہم سبت کی اہمیت کو سمجھیں اور سبت کے دن کو پاک مانیں, اور سبت کے دن خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں جو ہے قبول کریں, اور سبت کے دن جو ہے خدا کی اہمیت کو ہم جانیں. اور ہم آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سبت کا دن کون سا تھا اور کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ سبت جو ہے وہ خدا کا دن کون سا دن ہے. سو خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور ضرور بتائیے گا کہ جو آج آپ نے سیکھا خدا کے کلام میں سے, آپ نے جو برکت پائی, آپ اس کی شکر گزاری کریں, اور مزید آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سبت کے تعلق سے مزید بہت کچھ جان پائیں گے. خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.